مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت سورہ نحل کی آیت 110 سے لے کر 113 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن چھوڑا ہے اس کے بعد کہ مصیبت اٹھانی پڑی، پھر جہاد کیا اور قائم رہے، صبر، بے شک آپ کا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ جس دن آئے گا ہر جی جواب سوال کرتا، کل نفس تجادل عن نفسها، سوال جواب کرتا، ہر جاندار آئے گا اپنی طرف سے، اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور بتلائی اللہ نے ایک مثال ہے، ایک بستی تھی، چین امن سے چلی آتی تھی، آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا، اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے آتی تھی، فکفرت بانعم اللہ، پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی، تو کیا کیا اللہ نے، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، پھر چکھایا اس کو اللہ نے مزہ، ان کے تن کے کپڑے ہو گئے بھوک اور ڈر بدلا اس کا جو وہ کرتے تھے، ان کے تن کے کپڑے ہو گئے بھوک، اور بدلہ کیا چکھایا، اس کا جو وہ کرتے تھے، اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں کا، پھر اس کو جھٹلایا، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے، اور وہ گناہ گار تھے۔ اب یہاں آج کی اس آیت میں پہلے تو کفر پر وعید کا ذکر تھا، چاہے وہ کفر اصلی ہو یا ارتداد کا کفر ہو، کوئی ایمان لایا مرتد ہو گیا۔ پھر یہ بتلایا کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ جو کافر یا مرتد سچا ایمان لے آئے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ جو ہوتے ہیں چند چیزوں سے بالکل پچھلے 70 سال 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ حدیث ہے، اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر، چوری، ڈاکہ، قتل، غارت گری، سب، اللہ کا شرک، کفر، سب سے بڑا گناہ، سب معاف۔ کیا پڑھنے پر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایسے ہی ہجرت بھی سب گناہ کو معاف کر دے وغیرہ۔ دوسری آیت میں قیامت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ جزا و سزا قیامت کے بعد ہی ہونے والی ہے۔ تیسری آیت میں بتلایا گیا کفر اور گناہ کی اصلی سزا تو قیامت کے بعد ہی ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پھر یہ آیتیں آئی آپ کے سامنے، ابھی کون سی آیتیں آئی کہ آپ کا رب جنہوں نے مصیبت برداشت کی اور پھر ہجرت کی، اسلام کے بچانے کے واسطے ہجرت کی، بہت ستائے جانے کے بعد پھر جہاد بھی کیا، صبر کیا، جمے رہے، تو تیرا رب کیا کرے گا؟ غفور ہے، رحیم ہے۔ مہاجروں کی، مجاہدوں کی، برداشت والوں کی کیا کر دے گا اللہ تبارک و تعالی؟ مغفرت کرے گا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ہر ایک
سوال جواب کر رہا ہوگا اپنے آپ سے، تو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے دیں گے قیامت کے دن ان کے عملوں کا۔ پھر ایک مثال بیان کی اللہ نے کہ ایک بستی تھی بہت اچھی، ہر طرف سے روٹی روزی آتی تھی، ان کو کھاتے تھے، فراغت کی روزی تھی، پھر انہوں نے ناشکری کی۔ کیا کیا؟ اللہ کی ناشکری کی۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ پہلے خوب کھلایا نا، اب بھوک، اللہ تعالیٰ نے بھوک کو ان کا لباس بنا دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ڈر ان کے اندر پیدا کر دیا۔ مجرم ہو گئے نا، اللہ پکڑ ہوگی۔ ایک تو ڈر پیدا کیا، اور دوسرا کیا کیا کہ اللہ نے اب پہلے نعمتیں دیتے تھے، ہر جگہ سے روزی آتی تھی، اب بھوکے مرو، تو اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا ان کی بد عملیوں کی وجہ سے۔ اور پھر رسول کو بھیجا تو ان کو جھٹلایا، تو یہ ظالم لوگ ہیں، یہ بتلا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو بھوک ایسے اور ڈر ایسے پیچھے لگی جیسے لباس کبھی تن سے نہیں اترتا، اتارا آرام کے لیے پھر پہن لیا، تو لباس ہمیشہ کا ساتھی۔ اس لیے ہماری بیویوں کو بھی یوں کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم کیا ہو؟ اور تو تمہاری بیویوں کا لباس ہو، اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہے؟ لباس ہے، اور لباس کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میاں بیوی کو جہاں تک ہو سکے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ روٹی روزی کے لیے سفر کرتا ہے آدمی، دور رہتا ہے، لیکن جتنا ہو سکے اپنی فیملی کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کہتا ہے، لباس بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اور لباس جدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعبیر ہے بڑی فصیح و بلیغ کہ پہلے تو نعمتوں سے نوازا، اور ناشکروں کو پھر اللہ نے بھوک اور خوف ایسا چپکا دیا جیسے لباس چپک کے رہتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ جی یہ عام مثال ہے نافرمانوں کے لیے، لیکن اکثر حضرات نے اس آیت کو، یہ بھوک والی آیت، ڈر والی آیت کو، یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ قرار دیا ہے کہ وہ 7 سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے۔ مکہ والے کیا رہے؟ 7 سال تک بھوک مری میں، قحط میں اور سوکھا میں مبتلا رہے کہ مردار جانور اور کتے اور غلاظتیں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، انکار کیا، ہاں نعمتوں کی ناشکری کی۔ جیسے آج مکہ ہے نا، ساری دنیا کی نعمتیں پہنچتی ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں ہر موسم میں اللہ پہنچاتا ہے۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو کیا دے دے؟ پھل۔ اور پھل کا نمبر دال چاول کے بعد آتا ہے، پھل کا نمبر بریانی اور دالچے کے بعد آتا ہے۔ پہلے تو کھانا پورا کرو گھر میں، اب کھا پی کے جب بچے تو کچھ فروٹ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ورزقہم، میں اپنی اولاد تو یہاں بسا رہا ہوں، ملک شام آبا سرسبز ہے، وہاں سے تو نے حکم دیا تو میں یہاں پر بے آب ہو گیا سرزمین پر بسا رہا ہوں، لیکن اے اللہ میری اولاد کو تو کیا دینا؟ ثمرات، من الثمرات، کچھ پھل دینا۔ کیا کہا؟ ہاں کچھ پھل دینا۔ تو کچھ کا یہ حال ہے، ہر موسم میں ہر ملک کا ہر پھل، ہر روٹی، ہر پکوان آپ کو وہاں پر ملے گا۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام، بات سمجھے؟ لیکن اس جگہ پر اللہ نے پھر ان کی نعمتیں چھین لی تھی۔ تو پہلے سے مکہ پاپولر تھا، پہلے سے مرجع تھا، مرکز تھا، سینٹر تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی نافرمانی اور نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ایسا واقعہ لایا، 7 سال تک پھر وہ مردار کھانے پر، جانور کھانے پر، کتے کھانے پر اور اسی طرح غلاظتیں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کا خوف ان پر مسلط ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ 2 چیزوں کا لباس پہنا ہے نا، خوف کا بھی اور بھوک کا بھی، مسلط ہو گیا۔ پھر مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور آپ کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے اس وقت، کہاں تھے؟ چلے گئے تھے۔ عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کفر اور نافرمانی کے قصوروار تو مرد ہیں، عورتیں بچے تو بے قصور ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ طیبہ سے کھانے وغیرہ کا سامان بھجوا دیا۔ یہ سیکھنا ہے ظالموں کی اولاد، ظالموں کی فیملی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے، جن کی وجہ سے مدینہ مکہ چھوڑنا پڑا، اور ساتھ دینے میں عورتیں بھی تھیں مشرکین کے، حضور کو شہر بدر کرنے میں۔ تو پہلے تو عورتوں بچوں کے لیے وہاں سے کھانا بھجوا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے،
مشرکین کی درخواست پر۔ آگے ابو سفیان نے بحالت کفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یہ سردار بھی ہیں اور سسرے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ سسرے بھی ہیں، اور یہ مشرکوں کے سردار بھی، اور زندگی بھر حضور کے ساتھ میں لڑائی کی ہے۔ تو درخواست کی، ابھی کافر ہیں، ابھی مسلمان نہیں بنے، درخواست کی کہ آپ تو صلہ رحمی اور عفو درگزر کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کون سی تعلیم دیتے ہیں؟ صلہ رحمی، ناطے جوڑو، ہم تو آپ کے ناطے والے ہیں نا، درگزر معاف، تو آپ ہم کو معاف کر دو، یہ آپ کی قوم ہلاک ہو جائے گی، 7 سال سے قحط برداشت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ قحط ہم سے دور ہو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور قحط ختم ہوا، یہ قرطبی کی روایت ہے۔ تو ایسا بننا ہے، سننا کیوں ہے تفسیر؟ عمل کے لیے، اس لیے اگلی آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے 114 سے لے کر 119 تک۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک، کھاؤ اور شکر کرو اللہ کے احسان کا، اگر تم اسی کو پوجتے ہو، ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ حرما، حرام کر دیا تم پر مردار اور خون، بہتا خون، اور سور کا گوشت، اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا۔ 4 چیزیں ہو گئی، کیا کیا ہوا؟ مردار، خون بہتا، سور کا گوشت، اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی کا۔ پھر جو کوئی ناچار ہو جائے، نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی، مجبور ہو گیا، کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو، سور ہے سامنے، اس کا ایک ٹکڑا کھا کے زندہ رہنا چاہتا ہے، مردار کھا لیا، خون پی لیا، سمجھ میں آیا؟ یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کھا لیا تھوڑا سا، زندہ رہنے کے لیے مجبور ہو گیا کوئی، لیکن زور کے لیے، طاقت کے لیے نہیں، اور نہ زیادتی کرنے کے لیے، یعنی دین میں حد سے تجاوز کرنے کے لیے۔ اگر اس نے کھا لیا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا، یعنی معاف کر دے گا، اللہ اتنا کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ، دھیان سے سنو، اور مت کہو لما، اس کو، تصف السنتکم الکذبہ، اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے، اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اپنے طرف سے مفتی مت بنو، اللہ کو معلوم ہے کیا حلال ہے کیا حرام۔ لتفتروا، تاکہ اللہ پر بہتان باندھو، لتفتروا، بے شک جو بہتان باندھتے اللہ پر ان کا بھلا نہ ہوگا، لا یفلحون، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، متاع قلیل، یہ جو نافرمان لوگ ہیں یہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، متاع قلیل ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادو، اور ان پر جو ہادو ہو گئے یعنی یہودی ہو گئے، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے ان پر حرام کیا تھا جو آپ کو پہلے سنا چکے ہیں، ما قصصنا علیک، پہلے آیا ہے، کیا حرام کیا تھا اللہ نے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے یہودیوں پر ظلم نہیں کیا کہ یہ تم چربی مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، سمجھ میں، شکار مت کرو، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہودی بہت سرکش تھے، خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کر کے کیا کرتے تھے؟ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء،
پھر بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، بھول سے گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بھول سے مسلمان سے گناہ ہو گیا، نادانی میں ان سے گناہ ہو گیا، تو پھر آپ کا رب ان کے لیے کیا ہے؟ عملوا السوء بجہالۃ، ہاں نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے بعد، گناہ کے بعد، واصلحوا، اور اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کی، تو پھر آپ کا رب کیا ہے؟ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو آپ کا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے، کتنا کریم ہے۔ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لیا، سدھرے گا، وعدہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ پچھلی آیتوں میں ناشکری پر اللہ کے عذاب کی ڈانٹ تھی، اب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زبردستی دین پر چلو، نہیں چل سکتے ہیں تو نادم رہو، لیکن حلال کو حرام، حرام کو حلال، ایسی حرکتیں مت کرو، حلال کو حرام کرنے کی اور حرام کو حلال کرنے کی ایسی حرکتیں مت کرو۔ یہ جو مشرکین تھے مکہ کے، وہ لوگ ایسا کرتے تھے، بہت سی چیزیں اپنے لیے حلال کر لیتے تھے، بہت سی چیزیں حرام۔ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ وہ ایسا نہ کرے، کسی چیز کا حلال یا حرام کرنا صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ وہ جو حلال بولے وہ حلال، وہ جو حرام بولے وہ حرام، اس میں ہم دخل نہ دیں۔ محرمات مذکورہ میں حصر اضافی ہے، حقیقی نہیں۔ 4 چیزیں حرام بتلائی نا، مردار، خون بہتا اور سور کا گوشت، اور ساتھ میں جو اللہ کے غیر کے نام پر کیا گیا، جاندار ہو یا مردار ہو یا چڑھاوا ہو یا کچھ بھی ہو، یہ 4 چیزیں حرام ہے نا، یہی کہا نا، یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ الفاظ کیا ہے دیکھو، انما حرما، تم پر حرام کیا ہے مردار کو اور فلانی فلانی چیز کو۔ تو سوال ایک پیدا ہوتا ہے، کیا اس کے علاوہ سب حلال ہے کیا؟ اگر یہ چیز 4 ہی حرام ہیں تو باقی کیا سب حلال ہے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ شیطان بھیجے ٹیڑے کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاں، اس سے زیادہ صریح طور پر قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ 8ویں پارے میں آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں، ایسا لگتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق باجماع امت اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، ہے یا نہیں ہے بولو؟ اس میں زنا نہیں آیا، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، قتل حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، سلطان وقت کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن اس میں نہیں آیا۔ تو اس کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام، باقی جائز ہیں۔ اس اشکال کا جواب خود انہی آیات کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا۔ اس جگہ عام حرام و حلال کا بیان کرنا مقصود نہیں، خاص 4 چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ حرام بتلا کر اس کی اہمیت بتلا رہے ہیں، بلکہ مشرکین جاہلیت نے جو بہت سی چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا، ان کا بیان کرنا مقصود ہے کہ تمہاری حرام کردہ چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک صرف یہی چیزیں حرام ہیں، تم جو سب حرام بول رہے ہو وہ نہیں، یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ اس آیت میں مکمل تفسیر 4 محرمات کے احکام کا مفصل بیان بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ورنہ اگر ان آیتوں کی وضاحت نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ 4 چیزیں حرام ہیں، قرآن کہتا ہے، باقی کی میں نے جو لسٹ بتائی وہ حلال ہے۔ میں مدارس اللہ مسجد میں جمعہ کے بیان کرتا تھا اور ایک ٹاپک لے کر تشریح سے بیان کرتا تھا، تو میں نے کہا ان پر زکوٰۃ ہے، ان پر زکوٰۃ ہے، ان پر زکوٰۃ ہے، ان پر زکوٰۃ ہے، لیکن مال حرام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کچھ بینک کے ملازمین تھے، بینک کے ملازم، شیطان کھیل گیا، انہوں نے بات چلا دی، ارے ہمارے پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، 1 لاکھ پر 2,500، 1 لاکھ پر 2,500۔ ہاں مفتی صاحب نے بولے ہمارے پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اگلا جمعہ پھر میرا تھا، میں نے سٹارٹر جو مارا اور ٹاپ و ٹاپ 5ویں گیئر میں چلا گیا۔ میں نے کہا سنو، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہماری کمائی حرام ہے اس لیے ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کون سی زکوٰۃ؟ 1 لاکھ پر 2.5، 40واں حصہ ہوا نا، 1 لاکھ پر 2,500۔ تو سن لو، ان کے لیے شریعت کا فیصلہ وہ یہ ہے کہ ان کا کل مال واجب تصدق ہے،
लाख पर 2.5 नहीं, पूरा 1 लाख। कितना? तो हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। मौलाना लोगों को एड़े बाबा समझते, अगर चुप रहते तो अच्छा था ना। खुद को हराम खोर भी बयान कर दिया, पूरे महल्ले में बात चला दी, और अगला फतवा जो आया वो ये आया कि भाई आपके लिए ये कानून नहीं है, आप इससे तो बच गए, लेकिन आपका कुल माल वाजिब तसद्दुक है, आपने तमाम का तमाम माल हराम निकाल देना चाहिए अपने पास, आपको रखने का कोई हक नहीं। तो ज़्यादा शान पने से आदमी परेशान हो जाता है। तौबा से गुनाह की मुआफ़ी आम है, ख्वाह बेसमझी से करे या जानबूझकर। एक आदमी ने गुनाह जानबूझकर किया, एक गुनाह और सही, अल्लाह गफूरुर रहीम, और एक ने नादानी में कर लिया गुनाह, समझ में आया, जानबूझ के नहीं किया। तो तौबा दोनों को मुआफ़ करा देगी। तौबा दोनों के लिए क्या है? हाँ, मुआफ़ी का सबब है। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना आमिलू सूअ बिजहालतिन में लफ्ज़ जहल नहीं है बल्कि जहालत है। एक है जहल और एक है जहालत, दोनों में फ़र्क है। जहल तो इल्म के बिल मुकाबिल आता है, ये इल्म है जानना, और ये जहल है न जानना, समझ में आया। और बेइल्मी बेसमझी के माना में है। और जहालत का लफ्ज़ जाहिलाना हरकत के लिए बोला जाता है, क्या के लिए? दौर जाहिलियत यानी कुफ्र और शिर्क का दौर जाहिलियत यानी कुफ्र और शिर्क। तो जहालत लफ्ज़ जो बोला जाता है वो जाहिलाना हरकत के लिए बोला जाता है, अगरचे जानबूझ कर करे। इससे मालूम हुआ कि तौबा से गुनाह की मुआफ़ी बेसमझे में गुनाह हुआ हो या बेइख्तियारी तौर पर गुनाह हो गया हो, हर हाल में तौबा फ़ायदा देगी। आप गुनाहगार हैं, तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर देगा। कितना बड़ा गफूरुर रहीम है।